اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی سلیمان کے لیے تمام مخلوقات کو ماتحت کر دیا۔ جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے، جانور، انسان سب آپ کی بات سنتے تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پہ اٹھائے چلتی تھی، آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی شان و شوکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا کہ ایک عورت منہ پر مٹی لگی ہوئی عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری تو بس تخت سلیمان جیسے ہی بڑھتے بڑھتے دریا تک جا پہنچا۔ جو انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنی تھی وہ ہاتھ سے اتر کر پانی میں گر گئی۔ جیسے ہی انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا تو فضا، جنات، چرند پرند، کیڑے مکوڑے تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہونے لگے اور تخت دھیرے دھیرے زمین کی طرف مائل ہونے لگا۔ جب زمین تک جا پہنچا تو اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ فضا کو حکم دے اور فضا ان کی بات تسلیم نہ کرے، وہ جنات کو بلائیں تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کریں، وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہیں تو کوئی مخلوقات جواب تک نہ دے۔ وہ زمین پر پھرتا رہا پریشانی کی حالت میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ سوچتا رہا، چلتا رہا تو اسے خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ میں فضا میں تھا کہ زمین کی طرف ایک عورت کو دیکھ کر اس عورت کو پست سمجھا، بیکار سمجھا، ناکارہ سمجھا۔ شاید یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اس عورت کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ عورت نہ ملی۔ بالآخر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھوک لگی تو وہ دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی وہ عورت ملی سلیمان علیہ السلام قریب گئے، دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا، تم میں عیب تلاش کیا، میں بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک اللہ نے بنایا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب، لاچار، بدصورت عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرے۔ مجھ بدصورت سے تو کوئی پیار بھی نہیں کرتا، مجھے سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کی اور وہ خوش رہنے لگے۔ چند ایام گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ایک مچھلی چمک رہی ہے۔ لوگوں نے پکڑا اور آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ پوری مچھلی چمک کیوں رہی ہے، بس مچھلی کو کاٹنا تھا۔ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر فوراً اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ اللہ کے کرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے پھر سے ساری مخلوقات کو ماتحت کر دیا۔ ہوا ماتحت، جنات آ گئے، پرندے آ گئے تو مچھلیاں پکڑنے والے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معلوم نہ تھا آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں میں آ پہنچا۔ جب آپ اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی مخلوق میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے